السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم صحیح سے سو نہیں پاتے، رات کو بار بار آنکھیں کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو، کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو جب کروٹ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ وجہ ہے جس سے آپ رات کے مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اب ہمیں آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ وجہ کتنی پسند آئی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل نور حدیث کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ہر وقت ملتی رہے۔ دوستو، دنیا میں ہر امیر اور غریب نوکوباد کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑ سکتا ہے، اور یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کی آماجگاہ ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ یعنی انسان کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص وقت، یعنی رات کے 3 سے لے کر 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اب دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو فوراً کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ایسا کرنا ہے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے گی۔ دوستو، ایسا ہونا کسی مرض یا بیماری کی نشانی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ بار بار ایک مخصوص وقت پر میری آنکھ کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس سے پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا خالق اللہ آپ کو پکارتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اسے مطلوبہ چیز عطا کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار
میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان دونوں احادیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرتے چلے۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق، ہمارا رب خود ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے، اس وقت جو بھی مانگنا ہے میں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اگر آپ کی آنکھ رات کے 3 سے 5 کے بیچ کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرمان پر عمل کرے۔ ان فرمان کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے یہاں بعض ناسمجھ لوگ ہر چیز میں سائنسی توجیحات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگے یا یوں کہیں کہ یا اللہ مجھ کو بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھے کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھے، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرمان پر ضرور عمل کرے، اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجت، اولاد کی دعا، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کرے، یہ دعا زبانی یاد کر لے، اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھے، 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اس مقدس اور مغفرت والے لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو، اسے پورا کرو۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: وہ رات کے بعد تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کا پیدا ہونا اور پرورش پانا ایک خاص موسم میں ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر رات 3 سے 5 کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نیند سے اٹھے اور اپنے رب سے اپنی خواہشوں کا بے پناہ اظہار کرے۔ اس وقت کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے
बेताब होती है और उस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब और साइंटिफिक थ्योरी में भी आ चुकी है। और साइंसदानों ने बहुत बड़ी रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठकर सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हम आपको दर्जनों वीडियो में नमाज के फ़वाइद बता चुके हैं और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रुकन को अलग फ़वाइद है, यहाँ तक कि सिर्फ सजदा करने से आपके जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल हमें जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके उसको सच साबित करने पर लगी हुई है। लेकिन कुछ काट के उल्लू अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने के मिशन पर है और हमेशा मौकी खाते हैं। दोस्तों, अगर आप उस वक्त अल्लाह की पुकार पर नहीं उठते और सोए रहते हैं तो आप इनडायरेक्टली उन तमाम नेमतों का इनकार कर देते हैं और आप उन नेमतों से महरूम कर दिए जाते हैं। इसलिए अगर आपकी उस लम्हे आँख खुलती है तो आप ज़रूर उठिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।